عنصر یا ایلیمنٹ ایسا مادہ ہوتا ہے جسے مزید سادہ حالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ ایک آمیزہ یعنی مکسچر ایسا مادہ ہوتا ہے جس میں 2 یا 2 سے زیادہ مادوں کو ملایا جاتا ہے، البتہ ان کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کیمیائی طور پر جڑے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں مرکب یا کمپاؤنڈ 2 یا 2 سے زیادہ عناصر کیمیائی اعتبار سے مل کر بنتے ہیں۔ باقی کے تمام سبق میں ہم لوہا یعنی آئرن اور گندھک یعنی سلفر کو بطور مثال استعمال کریں گے اور ہم اپنے 4 ٹیسٹ انجام دیں گے۔ ٹیسٹ نمبر 1، ظاہری حالت۔ ہم عناصر کی ظاہری حالت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ آسان ہے۔ لوہے کے ٹکڑے گہرے سرمئی رنگ کے ہوں گے جبکہ گندھک ہلکا پیلا سفوف یا پاؤڈر ہوگا۔ ٹیسٹ نمبر 2، پانی کا اثر۔ آپ دیکھیں گے کہ پانی میں لوہا ڈوب جاتا ہے جبکہ گندھک تیرنے لگتی ہے۔ ٹیسٹ نمبر 3، نمک کے تیزاب یعنی ہائیڈروکلورک ایسڈ کا اثر۔ جب ہائیڈروکلورک ایسڈ اور لوہے کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو بلبلے خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے کیمیائی تعامل یعنی کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس ہائیڈروجن گیس کو بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے ہوا سے بھری ایک خالی ٹیوب کو تیزاب اور لوہے کے ٹکڑوں کے اوپر الٹا لٹکایا جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم ٹیوب کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے کھلے ہوئے منہ کے پاس جلتی ہوئی تیلی لے جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا دھماکہ سنائی دے گا جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہ ہائیڈروجن گیس ہے۔ جب ہم یہی عمل گندھک کے ساتھ دہرائیں گے تو بظاہر کوئی کیمیائی تعامل نہیں نظر آئے گا۔ ٹیسٹ نمبر 4، مقناطیس کا اثر۔ اگر لوہے کے ذرات کو ایک باریک کاغذ پر بکھیر دیا جائے اور اس کاغذ کے نیچے مقناطیس کو ہلایا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ لوہے کے ٹکڑے اس مقناطیس کی طرف کشش محسوس کریں گے، جبکہ گندھک کے معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ اس پر مقناطیس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان ٹیسٹس کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ لوہا اور گندھک 2 بالکل ہی مختلف عناصر ہیں اور ان 4 ٹیسٹ میں ان کا رد عمل بالکل ہی مختلف تھا۔ اب ہم لوہے اور گندھک کے آمیزے یعنی مکسچر پر ٹیسٹ کریں گے۔ لوہا ایک دھاتی یعنی میٹالک عنصر ہے جبکہ گندھک ایک غیر دھاتی یعنی نان میٹالک۔ ان کی کچھ مقدار ایک کاغذ پر رکھ کر اچھی طرح ملا دی گئی جس سے ہمیں ان کا آمیزہ حاصل ہوا۔ اگر ہم اس میں مزید لوہا ڈال دیں تو بھی یہ آمیزہ ہی رہے گا اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آمیزے کے اجزاء کی مقدار کا کوئی خاص تناسب یا پروپورشن نہیں ہوتا۔ آئیے اب ہم وہی ٹیسٹ دوبارہ لوہے اور گندھک کے اس آمیزے پر انجام دیتے ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 1، ظاہری حالت۔ آمیزے میں ہم لوہے کے گہرے سرمئی ٹکڑے اور گندھک کا ہلکا پیلا سفوف بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیسٹ نمبر 2، پانی کا اثر۔ ہم دیکھیں گے کہ پانی ڈالنے پر لوہا نیچے بیٹھ جائے گا اور گندھک تیرنے لگے گی۔ اس سے آمیزے کے اجزاء الگ الگ ہو جائیں گے۔ ٹیسٹ نمبر 3، ہائیڈروکلورک ایسڈ کا اثر۔ آمیزے میں موجود لوہا پہلے کی طرح تعامل کر کے ہائیڈروجن گیس پیدا کرے گا اور اس خارج ہونے والی گیس کو ہوا سے ملانے اور شعلہ دہکانے پر ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوگا، جبکہ آمیزے میں موجود گندھک کسی قسم کا تعامل نہیں کرے گی۔ ٹیسٹ نمبر 4، مقناطیس کا اثر۔ جب کاغذ کے نیچے موجود مقناطیس کو حرکت دی جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ کاغذ پر موجود لوہا اس کی طرف مائل ہوگا، لیکن گندھک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ آمیزے میں موجود لوہے اور گندھک کو کسی طبیعی طریقہ کار کے ذریعے بآسانی علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آمیزے میں موجود اجزاء اپنی شناخت اور پہچان کو قائم رکھتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ چاروں ٹیسٹ لوہے اور گندھک کے گرم آمیزے پر انجام دیں گے۔ حرارت کی وجہ سے یہ دونوں عناصر آپس میں کیمیائی طور پر یکجا ہو کر آئرن 2 سلفائڈ بنا لیں گے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آئرن 2 سلفائڈ کا مرکب ان چاروں ٹیسٹ پر کیسا نتیجہ پیش کرتا ہے۔ ٹیسٹ 1، آئرن 2 سلفائڈ کا مرکب ایک کالے رنگ کا ٹھوس مادہ ہے، یوں یہ ظاہری طور پر لوہے اور گندھک سے مختلف ہے۔ ٹیسٹ 2، پانی کا اثر۔ آئرن 2 سلفائڈ کا مرکب پانی میں ڈوب جاتا ہے لیکن اس کے اجزاء علیحدہ نہیں ہوتے۔ ٹیسٹ 3، ہائیڈروکلورک ایسڈ کا اثر۔ آئرن 2 سلفائڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کا کیمیائی تعامل فیوم کبڈ کے اندر ہی انجام دیا جانا چاہیے۔ جیسے ہی ان دونوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو بلبلے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس دوران ہائیڈروجن سلفائڈ گیس بنتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے۔ ٹیسٹ 4، مقناطیس کا اثر۔
جیسے ہی مقناطیس کو کاغذ کے نیچے حرکت دی جاتی ہے تو آئرن 2 سلفائڈ کشش کا اثر ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کے اجزاء میں کوئی علیحدگی واقع نہیں ہوتی۔